السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم لوگ قیامت اور آخرت کے بارے میں جانیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے برزخ کے بارے میں جانا تھا، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جا کر دیکھ لیجیے۔ برزخ مرنے کے بعد کی پہلی منزل کو کہتے ہیں، اور اس کی دوسری منزل قیامت اور حشر، اور تیسری منزل آخرت۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ کے حکم سے یہ ساری دنیا ایک دم مٹا دی جائے گی۔ جس طرح بڑے بھوچالوں سے چھیتر کے چھیتر سماپت ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس وقت ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور سب چیزیں ایک بارگی مٹا دی جائے گی۔ پھر ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہے گا سب آدمیوں کو پھر سے زندہ کرے گا۔ اس وقت ساری دنیا کے اگلے پچھلے سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور ان کی دنیا والی زندگی کا پورا حساب ہوگا۔ اس جانچ اور حساب میں اللہ کے جو بندے نجات اور جنت کے حقدار ہوں گے ان کے لیے جنت کا حکم دیا جائے گا، اور جو مجرم اللہ کے عذاب اور دوزخ کے مستحق ہوں گے ان کے لیے دوزخ کا حکم سنا دیا جائے گا۔ یہ منزل مرنے کے بعد کی دوسری منزل ہے، جس کا نام قیامت اور حشر ہے۔ اس کے بعد جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے، جہاں صرف سکھ اور چین ہوگا، اور ایسے سکھ و آنند ہوں گے جو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے، اور دوزخی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں ان کو بڑے سخت عذاب اور دکھ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ دوزخ اور جنت مرنے کے بعد تیسری اور آخری منزل ہوگی، اور پھر لوگ ہمیشہ ہمیشہ اپنے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ ہی میں رہیں گے۔ اس تیسری اور آخری منزل کا نام آخرت ہے۔ مرنے کے بعد کے بارے میں اللہ کے پیغمبروں نے، اور خاص طور سے آخری پیغمبر ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بتلایا ہے، اور قرآن شریف اور حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے۔ تو چلیے کچھ آیتیں دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اس کا ترجمہ ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہارے کاموں کے پھل قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ مطلب ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹو گے۔ قیامت اور اس کے بھینکر ہونے کا بیان قرآن شریف میں سینکڑوں جگہ پر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی تیسری آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب اللہ شدید۔ اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کا بھوچال بڑی بھینکر چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے پیارے بچے کو بھول جائے گی، اور گربھ والیوں کے گربھ گر جائیں گے، اور تم دیکھو گے سب لوگوں کو نشے کی سی حالت میں، اور واستو میں وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بس اس کے ڈر سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ ایسے ہی سورہ مزمل میں قیامت ہی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ مطلب جب زمین اور پہاڑوں پر کپکپاہٹ ہوگی اور پہاڑ بہتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ اسی طرح سورہ مزمل میں قیامت کے بارے میں کہا گیا ہے، یوم یجعل الولدان شیبا۔ مطلب وہ دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ ایسے ہی ایک سورہ ہے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ مطلب اس دن تم سب خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تم میں سے کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا۔ ایسے ہی یہاں پر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب اللہ کے حکم سے قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، پھر جب دوسری بار پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر حکم ہوگا کہ تم سب اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے چلو، اور پھر فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کو ٹھہرا کر کھڑا کرو، یہاں ان سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور ایک اور
حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اور کیا اس دنیا میں اس کی کوئی نشانی اور مثال ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم اپنے دیش کی کسی زمین پر ایسی حالت میں گزرے ہو کہ وہ سوکھی ہریالی سے خالی ہو، اور پھر دوبارہ ایسی حالت میں اس پر تمہارا گزر ہوا ہو کہ وہ ہری بھری لہلہا رہی ہو؟ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بس دوبارہ زندہ کرنے کی یہی نشانی اور مثال ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ پھر ایسے ہی ایک آیت ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ مطلب اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو لٹکائیں گے اور کسی کے ساتھ وہاں کوئی ناانصافی نہ ہوگی، اور اگر کسی کا کوئی عمل یا حق رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کریں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے نبی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی، یومئذ تحدث اخبارہا، مطلب قیامت کے دن زمین اپنی سب خبریں بیان کرے گی۔ پھر آپ نے فرمایا، تم سمجھیں اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن زمین اللہ کے ہر بندے اور بندی پر گواہی دے گی ان کاموں کی جو انہوں نے زمین پر کیے ہوں گے، یعنی اللہ کے حکم سے زمین اس دن بولے گی اور بتلائے گی کہ فلاں بندے نے یا فلاں بندی نے فلاں دن میرے اوپر یہ عمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتی پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اس لیے پلیز چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔